بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا سیرت النبی کا 14واں جمعہ ہے. پچھلے جمعہ کو ہم نے غزوہ خندق کا واقعہ سنا تھا. 27 دن تک مسلمانوں کا محاصرہ کیا گیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سخت ہواؤں کو مشرکین کی طرف بھیجا، جسے قرآن میں کہا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. فرشتوں کے لشکر روانہ کیے اور اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے لشکروں کو اکھاڑ دیا. وہ جو ان کا یونائٹڈ فرنٹ تھا وہ سارا کا سارا فرنٹ منتشر ہو گیا اور اس کے بعد راتوں رات وہ وہاں سے بھاگ کر چلے گئے. مگر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے جو یہود تھے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ باہر سے کوئی آ کر اگر مدینے پہ حملہ کرتا ہے تو مدینے کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کریں گے. مگر جب مشرکین مکہ کا یہ یونائٹڈ فرنٹ مدینے پہ حملہ آور ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بنو قریظہ کے سردار کعب ابن اسد کے پاس بات چیت کرنے کے لیے روانہ کیا تو ان لوگوں نے سراسر انکار کر دیا اور کہا کہ کون محمد، کون اللہ کا نبی، ہم کسی کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، ہمارا کسی سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ صرف یہ کہ انہوں نے مشرکین اور یونائٹڈ فرنٹ کی طاقت کو دیکھ لیا تھا. وہ جانتے تھے کہ اتنی بڑی طاقت کا مسلمان کیا مقابلہ کریں گے، یہ تو مسلمانوں کو تہس نہس کر کے چلے جائیں گے. مگر ہوا اس کے برخلاف. مشرکین کی طاقت منتشر ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا کی. اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنا تھا بنو قریظہ اور یہود کے قبائل کے ساتھ میں، لیکن بد عہدی انہوں نے جو کی اس کا سبق ان کو سکھانا ضروری تھا. اس لیے کہ عرب کے اندر بغاوت کی اور وعدہ خلافی کی کوئی معافی نہیں تھی اور انہوں نے بغاوت کر دی تھی مسلمانوں کے خلاف. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مدینے میں بنایا تھا اور انہیں کو امامت کی بھی ذمہ داری دی تھی. حضور نے ان کو ویسے ہی برقرار رہنے دیا. خندق سے مدینہ پہنچ کر تھوڑا سا وقت آپ کو ملا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور کہا کہ دیکھو اب یہاں سے فوراً بنو قریظہ کے جو قلعے ہیں وہاں پر جانا ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے. راستے میں کوئی عصر اور مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گا جب تک کہ بنو قریظہ کے قافلے بنو قریظہ کے بستی تک نہیں پہنچ جاتے. عصر مغرب وہاں جا کر ادا کریں گے، لیکن راستے میں رکنا مت، فوراً چلو یہاں سے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کے روانہ ہو گئے. مستقل چلتے رہے. عصر کا وقت چلا گیا، مغرب کے قریب وہاں پہ پہنچے اور پھر دونوں نمازیں ایک ساتھ میں ادا کی گئی.
اور بعض صحابہ جو تھے وہ عشاء کے وقت میں پہنچے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ حکم دیا کہ عصر مغرب عشاء ایک وقت میں پڑھ لو۔ وجہ یہ تھی کہ سب سے بڑا جو تقاضا تھا دین کا وہ یہ تھا کہ ابھی یہود کو سبق سکھانا ہے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جا کر یہود کے جو قلعے تھے ان کا محاصرہ کیا، گھیر دیا ان کو چاروں طرف سے، اور 25 دن تک مسلمان برابر ان کا محاصرہ کرتے رہے۔ اور یہ جو یہود تھے ان کے دوسرے بھی کچھ قبیلے تھے، جیسے میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ ہوئی ابن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا، وہ مکے میں جا کر مشرکین مکہ کو بھڑکا کے اسی نے خندق کے لیے لے کر آیا تھا، مگر جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ اب ہم کو ناکامی ہو چکی ہے تو وہ بھی دم دبا کے بھاگا اور بنو قریظہ کے قلعوں میں جا کے چھپ گیا۔ بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب ابن اسد آلریڈی وہ وہاں پہ موجود تھا، پریشان ہو گئے، 25 دن کے محاصرے سے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے، چاروں طرف سے لوگوں کی آوازیں آنے لگی کہ کیا کرنا چاہیے، جلدی سے کوئی فیصلہ کرو۔ کعب ابن اسد جو تھا بنو قریظہ کا سردار، اس نے سارے قبیلے کے لوگوں کو بلایا، مشورہ کیا جانے لگا کہ کیا کرنا چاہیے، اپنی اپنی رائے دو۔ لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کعب ابن اسد نے سب کی رائے سننے کے بعد کہا کہ دیکھو 3 باتیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، یہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات کو اختیار کرو، اس کے علاوہ چوتھا راستہ ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ سب سے آسان اور ایک دم سمپل میتھڈ یہ ہے کہ چلو ہم لوگ سب مسلمان ہو جاتے ہیں، نہ مسلمانوں کی دشمنی باقی رہیں گی، نہ لڑائی باقی رہے گا، نہ جھگڑا باقی رہے گا، معاملہ ختم۔ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں رتی برابر بھی کسی کو شک نہیں ہے، ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ زبردستی کی ریٹا راٹی میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، زبردستی کا ان سے لڑنے جھگڑنے میں لگے ہوئے ہیں، زبردستی کا صرف اپنی انا کے واسطے ہم لوگ ابھی تک یہودیت پر قائم ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے اور آخری نبی ہے۔ بس اس میں تو شک شبے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ان کے نبی ہونے کی جتنی علامتیں اور نشانیاں تورات میں انجیل میں موجود تھی وہ تمام ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ تو پھر کائے کے لیے لڑنا ہے جھگڑنا ہے، بار بار کا ان سے مقابلہ کرنا ہے؟ چلو سب مل کے جاتے ہیں اور ایک ہی ساتھ میں سب مسلمان ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ختم۔ اب میرے محترم بزرگوں، معاملہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ حق سے جو انسان رکا ہوا ہوتا ہے، حق سے، یعنی جو لوگ حق سے رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، مگر صرف اپنے نفس کے واسطے، اپنی انا کے واسطے اڑے ہوئے رہتے۔ میں کائے کو جھکوں، میں کائے کو مسلمان بنوں، میں کیوں ان کی بات کو قبول کروں، میں کیوں چھوٹا بنوں، وہ چکر میں جو ہے پھر جہنم میں جاتے ہیں اور حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سیم مسئلہ یہود کا یہ ہے، یہاں پہ یہی آیا۔ لوگوں نے کہا ہم کیوں حضور کی بات کو قبول کرے، نہیں ماننے کا ہم کو ان کی بات، کیوں جھکیں گے ہم کو نہیں بننے کا ہے مسلمان۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان میں یہ جتنے RSS کے بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کو سب کو معلوم ہے کہ اسلام سچا اور پکا مذہب ہے، اور ہندوستان کے 90% ہندوؤں کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا مذہب ہی سچا اور پکا مذہب ہے جو ہم کو سورگ میں لے کر جانے والا ہے۔ پچھلے دنوں نیوز پیپر میں ایک رپورٹ پڑھا تھا میں نے کہ گجرات میں ایک سروے کیا گیا تو وہاں کے 94% لوگوں نے، 94% لوگوں نے یہ کہا گورنمنٹ اگر اجازت دیتی ہے تو ہم سب مسلمان ہونا چاہتے ہیں، مگر اڑے ہوئے کائے کی وجہ سے ہے؟ برادری والے کیا بولیں گے، خاندان والے کیا بولیں گے، رشتہ دار کیا بولیں گے، گاؤں والے کیا بولیں گے،
صرف اپنے نفس کی وجہ سے. سیم مسئلہ یہود کا یہاں پہ یہی آیا. کعب ابن اسد نے صاف لفظوں میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں رتی برابر شک شبہ نہیں ہے. پھر کیوں رکے ہوئے ہیں اسلام سے؟ چلو مسلمان ہو جاتے. نہیں بولے مسلمان تو نہیں ہونے کا، جھکنے کا نہیں بولے مسلمانوں کے سامنے. ٹھیک ہے چھوڑ دو. دوسری شرط یہ ہے، اب جب مسلمان نہیں ہونا ہے، مسلمانوں سے مقابلہ ہی کرنے کا ہے نا، تو ایک کام کرو، اپنے بچوں اور عورتوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو، قتل کر دو ان کو، اور مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے باہر نکل کے. دو باتوں میں سے ایک بات ہوں گی، کامیاب اگر ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں، دوسری عورتیں مل جائیں گی، دوسرے بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں. اور اگر ہم کو ناکامیابی ہوتی ہے تو کم سے کم ہم کو یہ فکر نہیں رہیں گی کہ ہمارے پیٹھ پیچھے بچے اور عورتیں ہمارے لیے رونے کے واسطے موجود ہیں. ہم ایک دم ذہنی طور پہ پرسکون ہو کے مسلمانوں سے لڑ سکیں گے اور مر سکیں گے. لوگوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہارے ذہن میں الٹی سیدھی سب باتیں آ رہی، اس پہ ہم کیسے عمل کر سکتے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو اور عورتوں کو کیسے قتل کریں گے؟ پھر انہوں نے تیسری شرط یہ رکھی، چلو ٹھیک ہے اگر دونوں شرطیں بھی تم کو منظور نہیں ہیں تو تیسری بات یہ ذہن میں رکھو کہ سنیچر کا دن ہمارے نزدیک سب سے زیادہ مقدس دن ہے. مسلمان سمجھیں گا سنیچر کے دن کہ یہود سنیچر کے دن لڑائی نہیں کرتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے ہیں، کسی جانور کو مارتے نہیں، یہاں تک کہ جوں اور کھٹمل بھی نہیں مارتے ہیں، مچھی کا بھی شکار نہیں کرتے ہیں. تو بے فکر رہے گا مسلمان ہماری طرف سے سنیچر کی رات میں مسلمانوں پہ حملہ کر دیتے ہیں. لوگوں نے اس کی بھی مخالفت کی، کہا کہ یہ رائے بھی ہم کو تمہاری منظور نہیں ہے، اس پہ بھی عمل نہیں کر سکتے. سنیچر کا دن ہمارے نزدیک سب سے زیادہ مقدس دن ہے. ہم سنیچر کو جو سنیچر کی جو تقدیس ہے، سنیچر کی جو عظمت ہے، اس کو پامال نہیں کر سکتے. یہ بھی ہم کو نامنظور ہے. تینوں رائے کو لوگوں نے ٹھکرا دیا، مگر اسی جماعت میں کچھ لوگ ایسے موجود تھے جن کے ذہن میں پہلی رائے سمجھ میں آ گئی مسلمان ہونے کی. وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے. یہود نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ بولے دیکھو ایک بات تو ہمارے سمجھ میں آ گئی، تم لوگوں کے سمجھ میں آؤ یا مت آؤ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سچے نبی ہے تو ان کی بات ماننے میں نقصان کیا ہے؟ ہم جا رہے بولے مسلمان ہونے کے واسطے. اور وہ جو یہود تھے وہ مجمع سے نکل کے باہر آ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے مسلمان بن گئے، اور ان کو امان مل گیا، کیونکہ وہ زمانے کا قاعدہ ہی یہ تھا. اور یہود میں سارے یہودی اسلام کے دشمن نہیں تھے، آپ لوگ یاد رکھو. یہودیوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جب مسلمان بن گئے انہوں نے بڑے بڑے دین کے کام کیے. حضرت عبداللہ ابن سلام وہ یہودیوں کے عالم تھے، مسلمان ہو گئے، اسلام کی انہوں نے خدمت کی. کعب احبار یہ بڑے تابعی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن مسلمان ہو گئے، اس کے بعد اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی. تو اللہ نے جس کو ہدایت دے دی وہ برابر مسلمان ہو گئے. تو وہ چند لوگ اٹھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ان کو امان دے دی گئی. اب محاصرہ بڑھتا گیا، سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند لوگ پہنچے یہود کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہمارے حق میں کیا فیصلہ دیں گے وہ ہم کو منظور نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے اوپر فیصل مقرر کرتے ہیں تو ان کا فیصلہ ہم کو منظور ہوگا. یہ سعد ابن معاذ وہ ہے جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور جنگ زمانے جاہلیت سے پہلے جو بھی جنگ ہوتی تھی اس کے اندر یہود کا جو قبیلہ ہے بنو قریظہ اور اوس، یہ دونوں کا آپس میں ایگریمنٹ ہوتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ میں مل کے یہ لوگ لڑتے تھے. تو قبیلہ اوس کی اور بنو قریظہ کی بہت پرانی دوستی تھی، اور سعد ابن معاذ جو تھے وہ قبیلہ اوس کے سردار سمجھے جاتے تھے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کہ جب حضرت مصعب ابن عمیر کو حضور نے
مدینے والوں کے ساتھ دین سکھانے کے لیے بھیجا، تو وہاں پہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسد ابن زرارہ نے ان سے کہا تھا کہ ایک آدمی اگر مسلمان ہو گیا تو سارا مدینہ مسلمان ہو جائے گا، اور وہ ایک آدمی تھے یہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو پورا مدینہ مسلمان ہو گیا تھا، تو قبیلہ اوس کے سردار سمجھے جاتے تھے، اور مدینہ منورہ کے اندر ان کی سب سے زیادہ عزت تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے تو کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہے، اگر تم حضرت سعد ابن معاذ کو فیصل بنانا چاہتے ہیں تو ان کو ابھی بلایا جائے گا، اس لیے کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد ابن معاذ کو ایک تیر لگ گیا تھا، اور وہ تیر کا زخم اتنا ہرا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ بیمار ہو گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بھیج دیا تھا، تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ایک خیمہ لگا کر یہ اس میں آرام فرما رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو روانہ کیا، جاؤ فوراً حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آؤ، وہ جو فیصلہ دیں گے یہودیوں کو منظور ہوگا۔ سعد ابن معاذ کے پاس جب پہنچے، علماء نے لکھا ہوا ہے وہ بس زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، ایک دم آخری اسٹیپ میں پہنچ چکے تھے، وہ زخم اتنا ہرا ہو کے ان کے جسم میں پھیل گیا تھا، اس کے پوائزن کی وجہ سے بس ان کے مرنے کا وقت قریب آ چکا تھا، اور شہادت کا جام وہ بس پینے ہی والے تھے کہ مسلمان ان کے پاس پہنچے اور ان کو پورے حالات سے آگاہ کیا کہ دیکھو یہود تم کو فیصل بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم تمہارے پاس میں آئے ہوئے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر فوراً بنو قریظہ کی طرف پہنچے، روانہ ہو گئے۔ وہاں جب پہنچے تو بنو قریظہ کے بڑے بڑے سردار باہر نکلے، سارے لوگ بیٹھے۔ سعد ابن معاذ کو جب وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سردار کی تعظیم اور ادب میں کھڑے ہو جاؤ، تو سارے صحابہ ان کے تعظیم میں، ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر سارے لوگ بیٹھ گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کوئی بڑے اللہ والے آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے، یا برادری خاندان کے کوئی بڑے آ جائے تو ساروں نے ان کے ادب میں کھڑے ہونا چاہیے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ان کو ریسپیکٹ دینا چاہیے، ان کا ایسا اکرام کرنا چاہیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ کا اکرام کرنے لگایا صحابہ کو۔ اب اس کے بعد جب وہ سارے سردار آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد، یہ تمام سرداروں نے تم کو فیصل بنایا ہے، تم ان کے حق میں جو فیصلہ دو گے ان کو منظور ہوگا۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پہ تھے، تھوڑا سہارا لے کے بیٹھ گئے۔ سارے سرداروں سے انہوں نے یہ کہا کہ تم سب اپنے ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھو۔ سب نے اپنے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھے، کہا کہ قسم کھاؤ جو فیصلہ میں تم کو دوں گا وہ تم کو منظور ہوگا۔ سارے یہود کے سرداروں نے یہ کہا آپ جو فیصلہ ہمارے حق میں دیں گے ہم کو منظور ہوگا، یہ ہم آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے عہد لیتے ہیں، پیمان لیتے ہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ حضور، اب انہوں نے مجھے فیصل بنا دیا ہے تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے سارے عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا، ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے، اور عورتوں اور بچوں کو غلام اور باندیاں بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ انہوں نے آپ کو پوری زندگی تکلیف پہنچائی ہے، اگر میں ان کو معاف کرتا ہوں تو ان سے میرے کو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بعد میں آپ کو نہیں ستائیں گے اور بعد میں آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ یہ وہ قوم ہے، خباثت اور ضلالت ان کے نس نس میں گھسی ہوئی ہے، ان کو معاف کریں گے پھر دوسری جگہ جا کے ایک دوسرا یونائٹڈ فرنٹ بنا کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی سازشیں کریں گے۔ اس لیے میرا فیصلہ یہ ہے ان تمام خبیث مردوں کو قتل کر دیا جائے، کاٹ دو ان کو۔ اور ان کے فیصلے پہ ان تمام کی گردنیں اڑا دی گئی۔
ان کی عورتوں اور بچوں کو مسلمانوں میں غلام اور باندیا بول کے تقسیم کر دیا جائے، ان کے سارے کے سارے اموال اور مکانات مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائے۔ حضرت سعد ابن معاذ کے فیصلے پر فیصلہ ہوا اور یہود کے سارے مردوں کی گردنیں کاٹ دی گئی، اور پھر مسلمانوں کو رہنے کے لیے وہ مکانات دے دیے گئے، اور ان کا سارا کا سارا جو مال غنیمت تھا وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ تھا حضرت سعد ابن معاذ کا فیصلہ۔ یہ ان کو ان کی غداری کے اوپر ملا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ کون محمد، کون اللہ کے نبی، نہیں پہچانتے، نہیں جانتے، کون سا ایگریمنٹ، کوئی ایگریمنٹ ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ واقعہ ہے ذی القعدہ سن 5 ہجری کا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام کیا تھوڑے دن، اور واپس فوراً مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو۔ مدینے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ سمندر کے کنارے ایک جگہ پہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک جماعت آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا، اور 300 مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پہ روانہ کر دی۔ اب حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گئے، وہاں جا کے قیام کیا، انتظار کرنے لگے مشرکین کا۔ تو ساتھ میں جو توشہ لے کر گئے تھے وہ سارا کے سارا توشہ ختم ہو گیا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس لشکر میں تھے، انہوں نے لشکر والوں سے اونٹ خریدنا شروع کیے، اور روزانہ 3 اونٹ خرید کے ان کو ذبح کر کے مسلمانوں میں آپس میں تقسیم کرنے لگے۔ تو لشکر کے جو امیر تھے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ دیکھو، روزانہ ایسے 3 اونٹ اگر تم کاٹ کے مسلمانوں میں ذبح کر کے تقسیم کرو گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ سارے اونٹ ختم ہو جائیں گے، پھر پیدل ہم لوگوں کو مدینہ جانا پڑے گا، سواریاں نہیں رہے گی۔ 3 دن کے بعد انہوں نے اونٹ کاٹنے سے منع کر دیا، اور یہ کہا کہ سارے مسلمانوں کے پاس میں جتنی کھجوریں ہیں وہ سب میرے پاس لا کے جمع کر دو۔ اب سارے مسلمانوں کے پاس جتنی کھجوریں تھی وہ لشکر کے امیر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس میں جمع کر دی گئی، اور حضرت ابو عبیدہ روزانہ لشکر کے 300 لوگوں کو ایک ایک کھجور دیتے تھے کہ 24 گھنٹے میں یہی تمہارا بریک فاسٹ ہے، یہی تمہارا لنچ ہے، یہی تمہارا ڈنر ہے، ایک کھجور کے علاوہ تم کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اب وہ لوگ ایک ایک کھجور کھانے لگے، اس کو منہ میں رکھ لیتے اور چوسا کرتے تھے، اسی سے اپنی بھوک بھی دور کرتے تھے، پیاس بھی دور کرتے تھے۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک شاگرد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا، بولے حضرت وہ ایک کھجور جو تھی وہ 24 گھنٹے میں کیا کام دیتی ہوں گی؟ اس سے بھوک دور ہوتی تھی کیا پیاس دور ہوتی تھی؟ اس سے کتنی انرجی ملتی تھی آپ کو؟ بولے بیٹا وہ جو ایک کھجور ملتی تھی نا، وہ ایک کھجور کی قدر و قیمت بھی اس وقت معلوم ہوئی جب وہ کھجور بھی ختم ہو گئی، اب وہ بھی نہیں رہی کھانے کے لیے۔ بولے حضرت پھر کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد ہم لوگ درختوں کے پتے توڑتے تھے، پانی میں دھوتے تھے، اور دھو کے انہی پتوں کو کھا لیتے تھے۔ دیکھو اللہ کے راستے میں لڑنا بھی ہے، بدن میں طاقت بھی چاہیے، اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے صحابہ کی قربانیاں۔ آج جو میں اور تم عیاشیاں کر رہے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھنے ہوئے اور تلے ہوئے مرغے اور مچھیاں کھا رہے ہیں، یہ سب وہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے فاقے برداشت کیے اور شاگردوں سے کہا کہ اے میرے شاگردوں، پتے کھانے کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو چکا تھا کہ بکری کے پاخانے کی طرح سے ہمارا بھی پاخانہ ہوتا تھا۔
بدن میں طاقت نہیں، لڑنا ہے دشمنوں سے۔ مگر میرے محترم بزرگوں، جب جو لوگ اللہ کے دین کے واسطے قربانی دیتے ہیں اور ایسے مجاہدے برداشت کرتے ہیں، اللہ صرف ان کا امتحان لے کر پھر ان کے لیے مدد کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ نے سمندر میں ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا، مسلمانوں کا لشکر کنارے پہ بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر وہاں جا کر۔ مچھلی کنارے پہ آ گئی۔ اب آپ سوچو وہ مچھلی کتنی بڑی ہوں گی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی جب کنارے پہ آئی اور ہم اس کو توڑ توڑ کے کھانے لگے، روزانہ 300 لوگ وہ مچھلی میں سے کھاتے تھے، 18 دن تک صحابہ اس میں سے کھاتے رہے۔ کتنے دنوں تک کھاتے رہے بھائی؟ 18 دن تک 300 لوگ وہ مچھلی کے گوشت میں سے کاٹ کاٹ کے کھاتے رہے، مگر وہ مچھلی کچھ ختم نہیں ہوئی اور سڑی بھی نہیں، اس میں بدبو اور باز بھی نہیں آنے لگی۔ اور صرف صحابہ نے 18 دن کھایا نہیں اس کو، جب اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دے دی اور مدینے کی طرف واپس ہونے لگے تو اس کے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے توڑ کے اپنے اونٹ پہ رکھ کے اس کو مدینے کو بھی لے کر گئے توشے میں ساتھ میں، اور مدینے میں لے جانے کے بعد وہاں بھی صحابہ کو کھلایا۔ یہ اللہ کی مدد اور نصرت، لیکن یہ مدد و نصرت اے سی میں بیٹھ کے چکن تندوری کھانے سے نہیں آتی، یاد رکھو۔ عیاشیاں کرنے سے اور فضول خرچیاں کرنے سے، خالی باتیں کرنے سے مدد و نصرت نہیں آتی۔ مدد و نصرت آتی ہے مجاہدہ کرنے کے بعد۔ کیا کرنے کے بعد میں بھائی؟ مجاہدہ کرنے کے بعد اور قربانیاں دینے کے بعد۔ قربانی دو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے نہیں آتی۔ ایسی مدد آئی صحابہ اکرام کے اوپر، 18 دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے، اور کامیابی کے بعد جب مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو بڑے بڑے اس کے تکے توڑ کے اپنے ساتھ میں بھی لے کر گئے اور مدینے میں بھی صحابہ کو کھلایا۔ یہ تھی اللہ کی مدد و نصرت۔ اس لیے یہ جو غزوہ ہے اس کا نام ہے سریۃ العنبر، اور اسے سریۃ العنبر اس لیے کہا جاتا ہے، اسے غزوہ نہیں کہیں گے، اسے سریہ کہیں گے، اس لیے کہ غزوے اور سریے میں فرق یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں وہ تمام لڑائیاں جو حضور نے لڑی، جس میں خود حضور شریک تھے، اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور وہ لڑائی جس میں حضور نے شرکت نہیں کی مگر صحابہ کو لڑنے کے لیے بھیجا، اسے سریہ کہتے ہیں۔ اور اسے سریۃ العنبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو مچھلی آئی تھی اس مچھلی کا نام عنبر مچھلی تھا۔ یہ تمام واقعات ہے سن 5 ہجری کے اخیر کے، ذی الحجہ کا یہ واقعہ ہے۔ اب سن 6 ہجری شروع ہوتا ہے۔ سن 6 ہجری میں میرے محترم بزرگوں سب سے پہلا اور بڑا واقعہ جو پیش آیا یہ سن 4 ہجری کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، جو ساتھی ہمارے ہر جمعہ کو پابندی سے آ کے سیرت کا بیان سن رہے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی کے پاس میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم کو 70 صحابہ دو، دین سکھانے کے لیے حضور نے ان کے پاس میں بھیج دیا۔ پھر وہ لوگ گئے لے جانے کے بعد انہوں نے ان کو شہید کر دیا، حضور کے ساتھ میں دغا کیا، دھوکہ کیا۔ وہ جو قبیلہ تھا اس کا نام تھا، اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا عیینہ بن حسین۔ یہ جو عیینہ بن حسین تھا، 70 صحابہ شہید ہونے کے بعد بھی اس کے دل میں سے جو منافقت تھی اور مسلمانوں کی دشمنی تھی وہ گئی نہیں تھی۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے تھوڑے دوری پر ایک چراگاہ جہاں پہ اونٹ چرتے ہیں وہ جگہ دے دی تھی کہ یہاں پہ اپنے اونٹوں کو چرایا کرنا، وہاں پہ اس کے اونٹ چرا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے سینے میں اتنا بڑا خنجر کھپسنے کے بعد میں بھی حضور نے اس پر اعتماد کیا، اس لیے کہ حضور کی ذات تو رحمت للعالمین کی تھی، حضور تو شفقت والے تھے، پیار والے تھے، محبت والے تھے۔ حضور فوراً بھروسہ کر لیتے تھے، کسی نے اگر حضور کے سامنے تھوڑا سا رو کر گڑ گڑا کر بہانہ بنا کر کوئی بات کر دیا، حضور اس کو معاف کر دیتے تھے۔ حضور نے اس کو بھی وہ زمین دے دی تھی اونٹ چرانے کے لیے، مگر اس کے دل کا جو نفاق تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک دن اونٹ چراتے چراتے اس نے یہ بدماشی کی کہ عبد الرحمن فزاری کے ساتھ مل کر
مسلمانوں کے جو اونٹ وہاں پہ چرا کرتے تھے وہ سارے اونٹ لے کے نکل گیا، اور وہاں پہ قبیلہ بنو غفار کی ایک چھوٹی سی جماعت آباد تھی، ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ وہ بیچارے سارے بھولے بھالے مسلمان تھے، دیہات کے گاؤں کے، ان کی عورتوں کو پکڑ پکڑ کے زبردستی گھوڑوں پہ بٹھا کے لے کر چلے گئے، ان کے اونٹوں کو بھی لوٹ کے لے کر چلے گئے، اور جو چرانے والے تھے ان کو قتل کر دیا۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت سلمہ ابن عمرو ابن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ چھوٹے سے بچے شکار کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، ان کی روزانہ کی عادت تھی، وہ جنگل میں جو ہے شکار کیا کرتے تھے۔ ان کی عمر مشکل سے 12 سے 13 سال تھی۔ انہوں نے جب یہ چیخ و پکار کو سنا، چلا پکار کو، کہ مسلمانوں پہ حملہ ہوا، مسلمانوں کی چھوٹی سی بستی پر حضور کے اونٹ لوٹ کر لیے جا رہے ہیں، عورتوں کو زبردستی گھوڑوں پہ بٹھا کے وہاں سے لے جایا جا رہا ہے، تو وہ فوراً ایک ٹیکڑے پہ کھڑے ہوئے اور مدینے والوں کو مدد کے لیے آواز لگائی، کہا کہ اے مدینے والوں فوراً میری مدد کے لیے پہنچو، یہاں پہ مسلمانوں کی چھوٹے سے بستی کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ انہوں نے زور زور سے جیسی بھی آوازیں تھیں وہ لگائی۔ ان کی آواز جب مدینے میں پہنچی تو مسلمان سمجھ گئے کہ یہ مدد کی آواز لگا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بنفس نفیس صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر فوراً روانہ ہو گئے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اب یہ جو تھے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس میں اونٹ گھوڑا وغیرہ کوئی سواری تو تھی نہیں، پیدل تھے، مگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے اندر اتنی بہادری تھی اور اتنا تیز دوڑتے تھے کہ عربی گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ جنگل میں رہتے تھے، شکار کرتے تھے، ہرن کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا، اس لیے ان کو دوڑنے کی عادت تھی۔ اتنا چھوٹا سا بچہ تیر کمان لے کے دوڑتا ہوا عیینہ بن حسین کا جو لشکر تھا اس کے قریب میں پہنچ گیا اور تیر پہ تیر یہ چلانے لگے۔ جب انہوں نے تیر پہ تیر چلائے تو وہ لوگ رک گئے، ان کو لگا کہ شاید مسلمانوں کی کوئی بڑی جماعت ہمارے پیچھے ہے، اس لیے ان کو جواب دینا ضروری ہے، ورنہ وہ ہمارے سارے لوگوں کو سواریوں پر سے گرا دیں گے۔ اب یہ جو صحابی ہے یہ کہتے ہیں میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا، اور جیسی وہ لوگ رکے میں نے تیر پہ تیر ان کے اوپر برسانا شروع کر دی، اور جب میں ان پہ تیروں سے حملہ کرنے لگا تو ان کے کئی لوگوں کو میں نے گھوڑے سے زمین پہ گرا دیا، وہ لوگ بھی رک گئے، اور رکنے کے بعد وہ میرے قریب آنے لگے۔ ان کو پہلے یہ لگا کہ شاید مسلمانوں کی بڑی جماعت یہ ٹیکڑے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، لیکن جب وہ قریب آئے اور انہوں نے مجھے اکیلے کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو اکیلا آدمی، اس کو تو ہم آرام سے نمٹ سکتے، اور چاروں طرف سے انہوں نے ان کو گھیرنے کی کوشش کی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دیکھو سلمہ لڑکے کا بھی نام رکھ سکتے ہیں، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ان لوگوں سے بات چیت کرنے لگا، اور میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان سے بات چیت کرتا رہوں، بات کرتے کرتے مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ پہنچ جائے میری مدد کے لیے، لیکن مشرکین کو جلدی پڑی ہوئی تھی کہ فوراً اس کو نمٹاؤ اور حضور کے اونٹوں کو لے کے یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ حضرت سلمہ کو شہید کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی صحابہ کی وہ فوراً مدد کے لیے پہنچ گئی، اور پہنچنے کے بعد حضرت اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری طاقت کے ساتھ اس پر ایسے حملہ کیا کہ اس کو اونٹ سے نیچے گرا دیا، گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ دونوں میں مقابلہ ہوا جس میں حضرت اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جیسے ہی وہ شہید ہوئے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ اب مسلمانوں میں ان میں لڑائی ہونے لگی، لیکن اس لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مسلمانوں کے اونٹ وہ لوگ لوٹ کر لے جا رہے تھے، اللہ نے اس کی حفاظت کی، اور اس کی حفاظت کے علاوہ یہ تمام اسلام کے دشمن اس کے اندر ختم ہو گئے، اور ختم ہونے کے بعد ایک چھوٹی سی جماعت ان لوگوں کی ایسی تھی جو آگے بھاگ گئی۔
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا کہ حضور آپ مجھے اکیلے کو اجازت دو، یہ جو تھوڑے سے لوگ بچ کے بھاگ گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کا بھی جا کر مقابلہ کروں، مگر چونکہ میرے محترم بزرگوں 12-13 سال کے بچے تھے، سوچو ہمارے زمانے میں 12-13 سال کے بچے کو اسکول کا بیگ بھی برابر سے اٹھانا نہیں آتا، اور وہ حضرت سلمہ تھے کہ 12-13 سال کی عمر میں 100 سے 200 کے دشمنوں کے لشکر کو انہوں نے روک دیا، اور 12 سے 13 سال کی عمر میں پورے لشکر کو گھیر دیا، اور جب تک مسلمان نہیں پہنچے ان کو الجھائے رکھا، اور مسلمان پہنچنے کے بعد اس ایک معصوم بچے کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کے اونٹوں کی بھی حفاظت کی اور مشرکین کے اتنے بڑے لشکر کو شکست اور ناکامی عطا کی۔ اس کے بعد بھی ان کی ہمت دیکھو کہ حضور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور مجھے اکیلے کو اجازت دو، جو بچ کے بھاگ گئے ہیں میں ان کو بھی واپس لاتا ہوں یا ان کا جا کر مقابلہ کرتا ہوں۔ یہ تھے صحابہ کے جوش، یہ تھے صحابہ کے جذبات، اور یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ولولے۔ میرے محترم بزرگوں کہ آج دنیا میں ہم جو یہ اسلام دیکھ رہے ہیں یہ انہی صحابہ اکرام کی بے لوث خدمات کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واپس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو بکر کے جو لوگ ہیں یہ لوگ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا پورا پروگرام اور پلان بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بات کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے نہیں، بنو بکر کے پاس حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو روانہ کیا 200 صحابہ کے ساتھ میں کہ جاؤ جا کے ان سے بات چیت کرو۔ اور بنو بکر جو ہے یہ وہ قبیلہ تھا جو لوگ مشرکین مکہ کے حلیف تھے۔ آگے ان کے واقعات آئیں گے، میں بتاؤں گا آپ کو۔ ان کا ایگریمنٹ مشرکین مکہ کے ساتھ میں تھا کہ جب کبھی بھی مسلمانوں سے مقابلہ ہوگا، لڑائی ہوں گی، ہم سب مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے، انہوں نے بات کرنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ اب ہم تم لوگوں کو زندہ بھی واپس نہیں جانے دیں گے، اور مسلمانوں کے لشکر پہ حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے لشکر پہ حملہ کر دیا تو اب مسلمانوں کے لیے لازمی تھا کہ مسلمان بھی ان کا مقابلہ کرتے۔ اب مسلمانوں نے بھی ان کا مقابلہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فدق کی لڑائی کہتے ہیں۔ یہاں پہ بھی مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، اور جب مسلمان کامیاب ہو گئے تو اللہ نے مسلمانوں کو تمام آج تک جتنے بھی لڑائیاں مسلمانوں نے لڑی تھی سب سے زیادہ مال غنیمت اس لڑائی کے اندر عطا کیا۔ بنو بکر کے بہت سارے لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو مال غنیمت تھا وہ لے کر مدینے میں پہنچے، جس میں 1000 اونٹ تھے اور 4000 بکریاں اس کے اندر تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارا مال غنیمت لے کر جب پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ اسلام کا ایک اصول ہے، اسلام کا ایک قاعدہ ہے جو ہم تمام مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مسلمانوں سے مقابلے کے لیے کھڑے ہوتا ہے سب سے پہلے ان کو اسلام کی پیشکش کی جاتی ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو، اس کے بعد نہ لڑائی ہوں گی نہ جھگڑا ہوگا۔ جب سامنے والا لشکر لڑائی جھگڑے کے لیے مصر ہوتا ہے کہ نہیں ہم کو تو لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، مسلمان نہیں بنیں گے، ایمان نہیں قبول کریں گے، تو دوسرا اصول یہ ہوتا ہے کہ پھر ان سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے کبھی بھی کسی سے زبردستی لڑائی جھگڑے نہیں کیے۔ یہ ہماری پوری تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمانوں نے پہلے صلح کو ترجیح دی، پہلے صلح کی بات کرتے تھے، اس کے بعد ایمان کی پیشکش۔ اور میں نے بتایا پچھلے واقعے میں بھی کہ بنو قریظہ کے بہت سارے لوگ جو مسلمان بن گئے وہ ذبح ہونے سے بھی محفوظ رہ گئے، ان کا جان مال جو تھا اس کی بھی حفاظت ہوئی اور وہ ساری چیزیں ان کے پاس باقی رہی۔
لیکن جنہوں نے اسلام سے انکار کیا اور مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کہ نہیں لڑنا ہے ہمارے کو آر نہیں تو پار کی جنگ، تو پھر اس کا اصول یہ ہوتا تھا کہ جنگ کی جاتی تھی، اور جنگ کرنے کے بعد میں جتنے لوگ قیدی بن جاتے تھے ان کو غلام بنا دیا جاتا تھا، جتنی عورتیں باندیاں بن جاتی تھی، پکڑ میں آ جاتی تھی، ان کو باندیاں بنا دیا جاتا تھا۔ اور باندی کا کیا حکم ہوتا تھا؟ باندی جس کو دے دی گئی وہ باندی کا مالک اس کا شوہر ہوتا تھا، وہ باندی کی حیثیت بیوی کی ہو جاتی تھی، اس باندی سے جو پیدا ہونے والے بچے ہوتے تھے وہ اسی آدمی کی طرف منسوب ہوتے تھے جو اس باندی کا مالک ہوتا تھا۔ باندی کا مطلب آپ یہ مت سمجھنا جیسے بازاروں میں راستوں پہ دھندا کرنے والی فاحشہ عورتیں ہوتی ہے کہ 50 مردوں کے ساتھ میں وہ عیاشیاں کرتی ہے، ویسا باندی کا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ یاد رکھو باندی کے اوپر بھی شریعت کے پورے قانون لاگو ہوتے تھے۔ باندی صرف اس ایک مرد کی ہو کر رہتی تھی جو اس کا مالک ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا بھائی؟ اس کا مالک ہوتا تھا، باندی اس کی باندی ہوتی تھی، اور جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ بچے کو حرامی نہیں کہا جاتا تھا بلکہ وہ بچہ باندی کے مالک کی طرف منسوب ہوتا تھا۔ اور ایسے سینکڑوں بچے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، ان کا نام تھا حضرت ماریہ، اور ان کے پیٹ سے جو پیدا ہوئے تھے ان کا نام رکھا گیا تھا حضرت ابراہیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں میں صرف یہ حضرت ابراہیم ایسے تھے جو تقریباً 6 سے 7 سال کی عمر تک زندہ رہے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ اور آج بھی حضرت ابراہیم کی قبر جنت البقیع کے قبرستان میں ہے۔ آپ جیسے ہی جنت البقیع میں داخل ہوں گے، وہاں پہ بورڈ وغیرہ نہیں لگے ہوئے ہیں، لیکن پرانے تجربے کار لوگ بتاتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ طرف جو قبر ہے وہ حضرت فاطمہ کی ہے، اس کے بعد میں حضرت عثمان کی ہے، حضرت دوسرے صحابیات کی ہے، اور دائیں ہاتھ طرف ایک اکیلی قبر بنی ہوئی ہے، وہ قبر حضرت ابراہیم کی قبر ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، اور یہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مبارکہ سے پیدا ہوئے۔ تو یہ ہمارے اسلام کا اصول ہے کہ پہلے کلمے کی پیشکش، اس کے بعد نہیں مانتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں تو مردوں کو غلام، عورتوں کو باندیاں بنا دیا جاتا تھا۔ یہی اسلام کا قانون اور یہی اسلام کی شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ اگلے جمعہ کو صلح حدیبیہ کا پورا اور مکمل واقعہ بیان ہوگا، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیجیے۔